ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب حیدر علی آتشی اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے، آزاد مزاجی بے خوفی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی وہ شاگرد آئے اور کہا کہ میں رخصت کو آیا ہوں، یعنی اجازت مانگتا ہوں واپس کہیں جانے کے لیے۔ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ خیر باشد کہا۔ خیر باشد کہا کہاں؟ خیر باشد خیر سے کہاں، یعنی یہ انہوں نے فارسی کا جو ہے وہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں، خیر باشد خیر ہو، خیر سے کہاں، یعنی کہاں پر جا رہے ہیں خیر ہو۔ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہو رہا ہوں، ہندوستان کے شہر کا نام بنارس ہے، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت جناب یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے، جدا کے معنی الگ کے ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح سے اسے وہاں جا کر مانگو گے اور اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا۔ موقوف کرنا، ترک کرنا یا ملتوی کرنا، مؤخر کرنا، اور آخری خاطر جمی سے بیٹھ کے، خاطر جمی تسلی سے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، عام محفل، معمولی دربار عام محفل تھی کہ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے، مرشد زادی بیٹی یعنی مرشد کی بیٹی، مرشد زادہ مرشد کا بیٹا، یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم بہادر شاہ ظفر، صاحب عالم سے مراد بہادر شاہ ظفر ہے، اس قدر جلدی آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہے۔ مصرع شعر کی ایک لائن ابھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جیسے پہلی لائن ہے یہ بھی ایک مصرع ہے، اور دوسری لائن بھی شعر کی یہ بھی ایک مصرع ہے۔ دونوں لائنیں ملانے سے یہ ایک شعر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کو اردو ادب میں مصرع کہتے ہیں، شاعری کی طرز میں۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی، بے توقف بغیر انتظار کیے، فوراً لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لائی حیات زندگی، قضا موت۔ مرزا غالب کی کاتب برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے۔ کاتب برہان مرزا غالب کی ایک کتاب کا نام ہے، تصنیف کا نام ہے، اور بہت زبان درازیاں کی۔ زبان درازی بد کلامی کرنا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تو اس سبق کا ماخذ آب حیات ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا عزیز طلبہ۔ ایک تو آپ لوگوں نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معانی یاد کرنے ہیں اور اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف یاد کرنا ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔